سکتی ہوں۔ یہ تعلیمی مقاصد کے لیے ایک خلاصہ ہے، کتاب کا لفظ بلفظ ترجمہ نہیں۔ چونکہ یہ اے آئی سے تیار کردہ آڈیو ہے، آپ کو چھوٹی گرامر یا تلفظ کی غلطیاں نظر آ سکتی ہیں، اور بعض اوقات جنس تقریر کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی مذکر الفاظ مؤنث شکل میں پڑھے جا سکتے ہیں۔ آج ہم ایک ایسی کتاب کے کچھ بنیادی خیالات پر بات کر رہے ہیں جس نے دنیا بھر میں کروڑوں لوگوں کو متاثر کیا ہے۔ نیپولین ہل کی مشہور زمانہ کتاب تھنک اینڈ گرو رچ۔ جی ہاں، ہم خاص طور پر اس کے اردو ترجمے کے ایک حصے پر غور کریں گے جو خواہش کی طاقت کے بارے میں ہے۔ بالکل۔ یہ کتاب صرف دولت کمانے کے بارے میں نہیں بلکہ کسی بھی میدان میں کامیابی کے اصولوں پر مبنی ہے۔ جی بالکل، اور یہ سمجھنا بہت اہم ہے کہ ہل کا مرکزی خیال یہ ہے کہ آپ کی سوچ اور آپ کا پختہ ارادہ، خاص طور پر ایک شدید جلتی ہوئی خواہش، کسی بھی مقصد کو حاصل کرنے کی بنیاد ہے۔ یہ کوئی آپ کہہ لیں ہوائی باتیں نہیں ہیں، بلکہ ہل نے اس وقت کے 500 سے زیادہ کامیاب ترین لوگوں کا، جیسے اینڈریو کارنیگی، ہنری فورڈ، ان کی زندگیوں کا کئی سال تک تجزیہ کیا ہے۔ 500 لوگ؟ جی، اور پھر یہ اصول اخذ کیے ہیں۔ اچھا، تو آج ہم ان ذرائع یعنی کتاب کے ان حصوں کا ذرا گہرائی سے جائزہ لیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہل کے مطابق کامیابی کا اصل نقطہ آغاز کیا ہے۔ جی، خاص طور پر یہ خواہش کا تصور کیا ہے اور یہ اتنی طاقتور کیوں ہے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ یہ کتاب پہلی بار 1937 میں شائع ہوئی تھی نا، اور آج تک مقبول ہے۔ جی ہاں، بالکل، اور اس کی بنیاد، جیسا آپ نے کہا، ہل کی وہ وسیع تحقیق ہے۔ ہل بتاتے ہیں کہ یہ سب شروع ہوا جب اینڈریو کارنیگی، جو اس وقت کے امیر ترین صنعت کار تھے، انہوں نے نوجوان ہل کو ایک چیلنج دیا۔ اچھا۔ کارنیگی نے انہیں کامیابی کا ایک راز بتایا اور کہا کہ وہ 20 سال لگائیں، اس کی تحقیق کریں اور اسے دنیا تک پہنچائیں۔ 20 سال؟ کتاب کے شروع میں یہ ہل بتاتے ہیں کہ کارنیگی کا ماننا تھا کہ یہ راز اتنا طاقتور ہے کہ اگر اسے اسکولوں میں پڑھایا جائے تو تعلیمی نظام بدل سکتا ہے۔ ہاں، اور پڑھائی کا وقت آدھا رہ سکتا ہے۔ جی، یہ تو بہت بڑا دعویٰ ہے۔ تو اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہل کہتے ہیں کہ یہ راز کتاب میں 100 سے زیادہ بار دہرایا گیا ہے، لیکن اس کا نام نہیں لیا گیا۔ اچھا، نام نہیں بتایا؟ نہیں بتایا۔ ان کا خیال تھا کہ یہ راز ان پر خود کھلتا ہے جو واقعی اسے سمجھنے کے لیے تیار ہوں اور اسے تلاش کر رہے ہوں۔ کارنیگی نے خود یہ فارمولا کئی لوگوں پر آزمایا تھا، جیسے چارلز ایم شواب۔ وہ کم تعلیم رکھتے تھے، لیکن انہوں نے حیرت انگیز کامیابی حاصل کی، صرف اس راز کو سمجھ کر۔ شواب کی کامیابی تو واقعی متاثر کن ہے۔ صرف اس راز کو استعمال کر کے $600 ملین کمانا۔ جی، یہ اس بات کو بھی تقویت دیتا ہے کہ کامیابی کے لیے صرف ڈگریوں کی ضرورت نہیں، جیسا کہ تھامس ایڈیسن کی مثال ہے۔ وہ تو صرف 3 مہینے اسکول گئے۔ تو اصل چیز کیا ہے پھر؟ ہل کے مطابق اصل چیز ہے مقصد کی وضاحت، مطلب یہ جاننا کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ صحیح۔ اگر آپ یہ جانتے ہیں اور آپ اس راز کو سمجھنے کو تیار ہیں تو ہل کہتے ہیں آدھا راز تو آپ کے پاس پہلے ہی آ گیا۔ اچھا۔ جی، کیونکہ ہر کامیابی، ہر دولت ایک خیال سے شروع ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس خیال اور یہ جو خواہش ہے اس کی طاقت پر مزید بات کرتے ہیں۔ کتاب کا دوسرا باب اسی پر ہے، خواہش تمام کامیابیوں کا نقطہ آغاز۔ جی، یہاں ہل واضح کرتے ہیں کہ صرف کسی چیز کو چاہنا کافی نہیں، کامیابی کے لیے ایک شدید جلتی ہوئی خواہش یعنی برننگ ڈیزائر چاہیے۔ یہ جلتی ہوئی خواہش کیا ہے؟ مطلب عام خواہش سے کیسے مختلف ہے؟ اسے سمجھانے کے لیے ہل نے ایڈون زی بارنز کی ایک شاندار کہانی سنائی ہے۔ بارنز ایک کہہ لیں عام سا لڑکا تھا جس کے دل میں ایک شدید آگ تھی۔ وہ عظیم موجد تھامس ایڈیسن کا بزنس پارٹنر بننا چاہتا تھا۔ پارٹنر؟ صرف ملازم نہیں؟ نہیں، بالکل نہیں، پارٹنر۔ مسئلہ یہ تھا کہ اس کے پاس نہ پیسے تھے، نہ وہ ایڈیسن کو جانتا تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ لیکن اس کی خواہش اتنی شدید تھی کہ وہ رکا نہیں۔ ایک مال گاڑی میں چھپ کر اورنج، نیو جرسی پہنچ گیا۔ جی ہاں، چھپ کر۔ اور سیدھا ایڈیسن کی لیبارٹری چلا گیا۔ وہاں جا کر اس نے اعلان کیا کہ وہ ایڈیسن کے ساتھ کاروبار کرنے آیا ہے۔ یہ تو بڑی ہمت کی بات ہے۔ بالکل۔ ایڈیسن نے بعد میں بتایا بھی کہ بارنز دیکھنے میں تو عام سا لگ رہا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک ایسا عزم تھا جو بتا رہا تھا کہ وہ جو چاہتا ہے اسے حاصل کر کے رہے گا۔ ایڈیسن نے اس عزم کو پہچانا اور اسے ایک بہت معمولی سی نوکری دے دی، صفائی وغیرہ کی۔ اچھا، تو شروعات بہت نیچے سے کی۔
جی، لیکن بارنز نے وہ کام شروع کیا پر اپنے ذہن میں وہ پہلے دن سے ایڈیسن کا پارٹنر تھا۔ یہ دلچسپ ہے۔ اور وہ انتظار کرتا رہا صرف اس خواہش کے سہارے؟ جی، وہ 5 سال تک موقع کا انتظار کرتا رہا اور اپنی اس خواہش کو اور پختہ کرتا رہا، کم نہیں ہونے دیا۔ 5 سال؟ ہاں، پھر موقع آیا ایک نئی ایجاد کی صورت میں، ایڈیسن ڈکٹیٹنگ مشین، جسے ایڈی فون کہا گیا۔ ایڈیسن کے جو سیلز مین تھے نا، وہ اسے بیچنے میں ہچکچا رہے تھے، انہیں لگتا تھا یہ نہیں بکیں گی۔ اور بارنس نے یہ موقع لپک لیا؟ بارنس نے فوراً کہا کہ وہ اسے بیچے گا، اور وہ کامیاب رہا، اتنا کامیاب کہ ایڈیسن نے اسے پورے ملک میں اس کی ڈسٹریبیوشن کا ٹھیکہ دے دیا۔ واہ! اسی شراکت سے وہ مشہور نعرہ بنا، میڈ بائی ایڈیسن اینڈ انسٹالڈ بائی بارنس۔ اچھا، تو بارنس نے واقعی ثابت کر دیا کہ انسان سوچ کر امیر بن سکتا ہے؟ بالکل، ہل کہتے ہیں اس نے یہ کر دکھایا۔ تو بارنس کی کامیابی کا سبق کیا نکلا؟ ایک واضح مقصد، اس پر مکمل توجہ، اور پیچھے ہٹنے کے تمام راستے بند، جیسے وہ سپہ سالار والی مثال ہے جس نے کشتیاں جلا دی تھی۔ بالکل ہل یہی کہتے ہیں۔ بارنس کی خواہش محض امید نہیں تھی، وہ ایک جنون بن چکی تھی، ایک آبسیشن۔ ہل ان کو اور مثال بھی دیتے ہیں، شکاگو کے عظیم آگ کے بعد مارشل فیلڈ کی۔ جب سارے تاجر شہر چھوڑ رہے تھے، اس نے وہیں اسی راکھ پر دنیا کا سب سے بڑا سٹور بنانے کا عزم کیا۔ تو یہ شدید خواہشی فرق ڈالتی ہے۔ جی، ہل کے مطابق یہی وہ چیز ہے جو کامیاب اور ناکام لوگوں میں بنیادی فرق پیدا کرتی ہے۔ یہ شدید خواہش تو سمجھ آ گئی، لیکن صرف خواہش کرنے سے تو کچھ نہیں ہوتا نا؟ ہل اسے حقیقت بنانے کا کوئی ٹھوس طریقہ بھی بتاتے ہیں، کوئی عملی قدم؟ ہاں بالکل، ہل صرف فلسفہ نہیں بتاتے، وہ اس خواہش کو، خاص طور پر اگر وہ مالی خواہش ہے، تو اسے حقیقت میں بدلنے کے لیے 6 بہت واضح اور عملی قدم بتاتے ہیں۔ 6 قدم؟ اچھا، وہ کیا ہیں؟ پہلا، بالکل ٹھیک طے کریں کہ آپ کو کتنی رقم چاہیے۔ صرف بہت سا پیسہ کہنا کافی نہیں ہے، ایک مخصوص عدد ہو۔ ٹھیک ہے، مخصوص رقم۔ دوسرا، یہ طے کریں کہ آپ اس رقم کے بدلے میں کیا دینے کو تیار ہیں، مطلب آپ کیا قربانی دیں گے، کیا محنت کریں گے، کیونکہ مفت میں کچھ نہیں ملتا۔ صحیح، قیمت ادا کرنی ہوگی۔ تیسرا، ایک حتمی تاریخ مقرر کریں جب تک آپ یہ رقم حاصل کرنا چاہتے ہیں، ڈیڈ لائن۔ ٹھیک ہے، وقت کی حد۔ چوتھا، ایک واضح منصوبہ بنائیں، آپ یہ کیسے کریں گے، اور فوراً عمل شروع کریں۔ یہ نہیں سوچنا کہ میں تیار ہوں یا نہیں، بس شروع کر دیں۔ فوراً عمل، ٹھیک ہے۔ پانچواں، ان چاروں چیزوں کو، رقم، بدلہ، تاریخ، منصوبہ، ایک کاغذ پر صاف صاف لکھ لیں۔ لکھنا ضروری ہے؟ جی، لکھنا بہت ضروری ہے۔ اور چھٹا قدم، اس لکھے ہوئے بیان کو دن میں 2 بار، صبح اٹھنے کے بعد اور رات سونے سے پہلے، بلند آواز سے پڑھیں۔ بلند آواز سے؟ جی، اور پڑھتے ہوئے یہ تصور کریں، محسوس کریں اور یقین کریں کہ وہ رقم آپ کے پاس آ چکی ہے، گویا آپ پہلے ہی اسے حاصل کر چکے ہیں۔ ان 6 نکات میں سے یہ آخری والا، یقین کرنا کہ آپ کو مل چکا ہے، یہ سب سے مشکل نہیں لگتا؟ خاص طور پر جب حقیقت بالکل مختلف ہو، انسان یہ یقین کیسے پیدا کرے؟ یہ بہت اہم سوال ہے اور بہت مشکل بھی۔ ہل کہتے ہیں کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں وہ شدید خواہش کام آتی ہے۔ آپ کی خواہش اتنی شدید ہونی چاہیے کہ وہ آپ کو یقین کرنے پر مجبور کر دے۔ اچھا۔ اسے وہ دولت کا شعور، منی کانشسنس کہتے ہیں۔ مطلب آپ کا ذہن غربت کے خیالات سے نکل کر دولت اور کامیابی کے امکانات سے اتنا بھر جائے کہ آپ خود کو پہلے ہی کامیاب محسوس کرنے لگیں۔ یعنی ذہن کی پروگرامنگ بدلنی ہے؟ بالکل، یہ صرف مانگنا نہیں، یہ یقین کرنا ہے کہ مل گیا ہے۔ یعنی ذہن کو غربت کے شعور سے نکال کر کامیابی کے شعور میں لانا۔ اور ہل کہتے ہیں کہ جو لوگ یہ یقین نہیں رکھتے کہ وہ کامیاب ہو سکتے ہیں، وہ کبھی نہیں ہوں گے۔ بالکل، ان کا ذہن ناکامی اور شکست کے گرد گھومتا رہتا ہے۔ ہل تاریخ سے مثالیں دیتے ہیں ان عظیم خواب دیکھنے والوں کی جنہوں نے ناممکن کو ممکن بنایا۔ جیسے جیسے کولمبس نے انجان دنیا کا خواب دیکھا،
کوپرنکس نے کائنات کا، ہنری فورڈ نے V8 انجن کا خواب دیکھا جب ان کے انجینئرز نے کہا یہ ناممکن ہے، مگر وہ ڈٹے رہے۔ ایڈیسن کی مثال تو کمال ہے، 10,000 بار ناکام ہونے کے بعد بلب ایجاد کرنا، یہ تو یقین کی انتہا ہے۔ جی ہاں، اور رائٹ برادران کا ہوا میں اڑنے کا خواب، مارکونی کا ریڈیو کا خواب، جس پر کہتے ہیں ان کے دوستوں نے پاگل سمجھتے تھے اور انہیں نفسیاتی علاج کے لیے لے گئے۔ تو یہ سب کہانیاں اسی یقین اور شدید خواہش کی طاقت دکھاتی ہیں۔ صحیح۔ اور حل کہتے ہیں کہ آج کی بدلتی دنیا کو ایسے ہی عملی خواب دیکھنے والوں کی ضرورت ہے۔ نئے آئیڈیاز، نئے طریقے، نئی ایجادات، ان سب کی بنیاد وہی ہے، ایک واضح مقصد اور اسے پانے کی شدت کی خواہش۔ لیکن یہ راستہ یقیناً آسان نہیں ہوتا ہوگا۔ حل، ناکامی اور مشکلات کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کیا ناکامی کا مطلب ہے کہ خواہش کافی شدید نہیں تھی؟ نہیں، ایسا نہیں۔ حل اس بات پر بہت زور دیتے ہیں کہ کامیابی سے پہلے تقریباً ہمیشہ عارضی شکست اور ناکامی آتی ہے۔ یہ راستے کا حصہ ہے۔ اصل امتحان یہی ہوتا ہے۔ اچھا۔ وہ بتاتے ہیں کہ بڑی کامیابیاں اکثر بڑی مشکلات کے بعد آتی ہیں، جیسے جان بنیان نے جیل میں اپنا شاہکار پلگرمز پروگرس لکھا، او ہنری نے قید میں لکھنا سیکھا، بیتھوون نے بہرے ہونے کے باوجود لازوال موسیقی تخلیق کی۔ ہیلن کیلر کی مثال بھی ذہن میں آتی ہے۔ بچپن میں ہی دیکھنے، سننے اور بولنے سے محروم ہو گئیں، پھر بھی تاریخ بدل دی۔ ان سب میں مشترک بات کیا تھی؟ نہیں مانی۔ انہوں نے اپنی مشکلات کو، اپنی ناکامیوں کو کامیابی کی سیڑھی بنا لیا۔ حل کا مشہور قول ہے کہ ہر ناکامی اپنے ساتھ اتنی ہی بڑی یا اس سے بھی بڑی کامیابی کا بیج لاتی ہے۔ ہر ناکامی میں کامیابی کا بیج۔ جی، اور وہ کہتے ہیں کہ اہم موڑ اکثر کسی بحران کے وقت آتا ہے، جب انسان اپنے اندر چھپی طاقت کو پہچانتا ہے، اپنے دوسرے نفس سے ملتا ہے۔ شاید اس کی سب سے طاقتور مثال ہل نے اپنی کتاب میں اپنے ہی بیٹے بلیئر ہل کی کہانی میں دی ہے۔ وہ کہانی تو واقعی غیر معمولی ہے۔ جی ہاں، وہ کہانی خواہش، یقین اور استقامت کی ایک عملی تصویر ہے۔ بلیئر بغیر کانوں کے پیدا ہوئے تھے۔ بغیر کانوں کے؟ جی، مطلب کانوں کا بیرونی حصہ نہیں تھا۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ وہ شاید ہمیشہ بہرے اور گونگے رہیں گے، لیکن ہل نے یہ ماننے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے دل میں ٹھان لیا کہ ان کا بیٹا سنے گا اور بولے گا۔ یہ تو ایک باپ کا بہت بڑا عزم تھا۔ انہوں نے یہ کیا کیسے؟ یہ تو تقریباً ناممکن لگتا ہے۔ انہوں نے اپنی اس شدید خواہش اور یقین کو اپنے بیٹے کے ذہن میں منتقل کرنے کی کوشش کی۔ وہ مسلسل اس سے بات کرتے رہے، اسے یقین دلاتے رہے کہ وہ سنے گا۔ پھر انہوں نے محسوس کیا کہ بچے میں سننے کی ہلکی سی صلاحیت ہے۔ اچھا۔ جب گھر میں ریکارڈ پلیئر وکٹرولا آیا تو بچہ ایک خاص گانا گھنٹوں سنتا رہتا، اپنے دانتوں سے مشین کو پکڑے ہوئے۔ دانتوں سے؟ جی، بعد میں پتا چلا کہ وہ لاشعوری طور پر بون کنڈکشن یعنی ہڈی کے ذریعے آواز کی ترسیل کا استعمال کر رہا تھا۔ یعنی آواز اس کے دانتوں اور کھوپڑی کی ہڈیوں کے ذریعے اس کے اندرونی کان تک یا دماغ تک پہنچ رہی تھی؟ یہ تو حیران کن دریافت تھی۔ بالکل۔ ہل نے یہ بھی دریافت کیا کہ اگر وہ بچے کی کھوپڑی کی ہڈی کو کان کے پیچھے چھو کر بولیں تو وہ نسبتاً صاف سن سکتا ہے۔ اچھا۔ اس کے بعد انہوں نے بچے کے ذہن میں سننے اور بولنے کی شدید خواہش پیدا کرنے کے لیے کہانیاں سنانی شروع کی، اور ایک بہت دلچسپ کام یہ کیا کہ انہوں نے بلیئر کو یقین دلایا کہ اس کی یہ معذوری ایک مسئلہ نہیں بلکہ ایک اثاثہ ہے، ایک ایسٹ سے لوگ اس پر زیادہ توجہ دیں گے، اس کی مدد کرنا چاہیں گے۔ اور ایسا ہوا بھی۔ 7 سال کی عمر میں بلیئر نے خود ہی اخبار بیچنے کا فیصلہ کیا۔ 7 سال کی عمر میں؟ جی، کچھ پیسے ادھار لیے اور پہلے ہی دن منافع کمایا۔ یہ اس کی خود اعتمادی اور وسائل کو استعمال کرنے کی صلاحیت کا ثبوت تھا۔ زبردست۔ اور کیا وہ عام سکول جا سکا؟ جی، وہ عام سکول یا اسے اشاروں کی زبان سیکھنے کی اجازت نہیں دی گئی، اسے ہونٹ پڑھنا سیکھنا پڑا۔ پھر کالج کے آخری ہفتے میں ایک طرح سے معجزہ ہوا۔ کیا ہوا؟ اسے ایک نیا الیکٹریکل ہیئرنگ ایڈ آزمانے کو ملا۔ جیسے ہی اس نے وہ لگایا، اس سے بالکل صاف سنائی دینے لگا،
پہلی بار اپنی ماں کی آواز، پروفیسروں کی آوازیں، ریڈیو، فلمیں، سب کچھ۔ ناقابل یقین، اتنے سالوں بعد؟ اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ بہت جذباتی ہو گیا۔ اس نے فوراً اسی ہیئرنگ ایڈ کمپنی کو خط لکھا۔ انہیں نیو یارک بلایا گیا۔ وہاں اسے اچانک خیال آیا کہ وہ اپنی کہانی لاکھوں دوسرے بہرے لوگوں تک پہنچا کر ان کی مدد کر سکتا ہے۔ اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے ایک 2 سالہ منصوبہ بنایا، کمپنی کو پیش کیا اور اسے فوراً نوکری مل گئی۔ اس نے اپنی اس نام نہاد معذوری کو واقعی ایک اثاثہ بنا لیا۔ واہ، یہ کہانی تو واقعی رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے۔ یہ خواہش اور یقین کی طاقت کو ظاہر کرتی ہے۔ باپ کا یقین، ماں کا یقین، مسلسل کوشش، اور پھر بیٹے کا اپنا یقین اور عمل۔ حل یہی بتاتے ہیں کہ یہ ان کی اور ان کی بیوی کی شدید خواہش تھی جس نے قدرت کو، فطرت کو مجبور کیا کہ کوئی نہ کوئی راستہ نکالے۔ ایکس رے میں کان سے دماغ تک کوئی راستہ نظر نہیں آتا تھا، پھر بھی بلیئر سنتا تھا۔ حیرت انگیز۔ حل مزید مثالیں بھی دیتے ہیں، جیسے میڈم شومن ہائنکی۔ انہیں ایک اوپیرا ڈائریکٹر نے کہا تھا کہ وہ کبھی گا نہیں سکتی، ان کی آواز اچھی نہیں۔ اور وہ بہت بڑی گلوکارہ بنی۔ کا نقطۂ آغاز ایک واضح مقصد کے لیے شدید جلتی ہوئی خواہش ہے۔ یہ صرف کوئی اچھا خیال نہیں، یہ ایک بنیادی اصول ہے۔ بالکل، حل کا پیغام یہی ہے کہ خواہش کو ایک جنون بنانا ہوگا، اس پر مکمل یقین کرنا ہوگا، ایک منصوبہ بنا کر فوراً عمل شروع کرنا ہوگا، اور پیچھے ہٹنے کے بارے میں سوچنا بھی نہیں ہوگا، کشتیاں جلا دینی ہوں گی۔ تو آج کے اس گفتگو سے ہم نے نیپولین ہل کے اس بنیادی خیال کو سمجھنے کی کوشش کی کہ ایک واضح مقصد کے لیے شدید خواہش اگر یقین اور ثابت قدمی کے ساتھ جڑ جائے تو واقعی حیرت انگیز نتائج لا سکتی ہے۔ جی ہاں، ایڈون بارنس سے لے کر بلیئر ہل تک یہ کہانیاں صرف کہانیاں نہیں بلکہ اس اصول کے عملی ثبوت ہیں۔ بالکل، اور اہم نقطہ یہ ہے کہ محض خواہش کرنا یا امید رکھنا کافی نہیں، اسے ایک جنون کی حد تک شدید بنانا ہوگا، اس کے حصول کا پختہ یقین رکھنا ہوگا، ایک قابل عمل منصوبہ بنانا ہوگا، اور پھر چاہے حالات کیسے بھی ہوں فوراً اس پر کام شروع کر دینا ہوگا۔ صحیح۔ ان سب باتوں کی روشنی میں سننے والوں کے لیے ایک سوچ یہ چھوڑی جا سکتی ہے کہ کیا ان کی زندگی میں کوئی ایسی ناکامی یا مشکل ہے جسے وہ شاید ایک مختلف نظر سے دیکھ سکتے ہیں؟ کیا ممکن ہے کہ اس وقتی شکست میں، جیسا حل کہتے ہیں، مستقبل کی کسی بڑی کامیابی کا امکان، اس کا بیج چھپا ہو؟ یہ ایک بہت طاقتور سوچ ہے۔ شاید اصل چیلنج اور موقع اپنی اس شدید ترین خواہش کو پہچاننا ہے اور پھر اسے حقیقت بنانے کے لیے آج ہی پہلا قدم اٹھانا ہے۔ بالکل، پہلا قدم۔ آج ہم نیپولین ہل کی مشہور زمانہ کتاب سوچو اور امیر بنو کے 2 بہت اہم ابواب پر بات کر رہے ہیں۔ باب 6 تخیل پر اور باب 7 منظم منصوبہ بندی پر۔ یہ مواد بتاتا ہے کہ خیالات کو، خاص طور پر دولت کمانے کے خیالات کو، حقیقت کیسے بنایا جائے۔ جی، اور ہمارا مقصد صرف خلاصہ بتانا نہیں بلکہ ان ابواب سے وہ گہری باتیں نکالنا ہے جو واقعی اہم ہے۔ ہم سمجھیں گے کہ ہل کے نزدیک تخیل صرف خیالی باتیں نہیں بلکہ ایک عملی ورکشاپ ہے، اور کیسے آپ کہہ سکتی ہیں ٹھوس منصوبے خواہش کو حقیقت بنانے کی بنیاد بنتے ہیں۔ بالکل، تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہل ان اصولوں کو کامیابی کے لیے اتنا ضروری کیوں سمجھتے ہیں۔ جی ہاں، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ دماغ کی ورکشاپ کام کیسے کرتی ہے، اور پھر منظم منصوبہ بندی کیسے اس ورکشاپ کے نقشوں کو عملی شکل دیتی ہے۔ پہلا قدم تو تخیلی ہے۔ ہل کا کہنا ہے کہ انسان جو سوچ سکتا ہے وہ بنا بھی سکتا ہے۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ بالکل، اور وہ وضاحت کرتے ہیں کہ تخیل ہی وہ صلاحیت ہے جہاں سے سارے منصوبے نکلتے ہیں۔ ہل اپنے زمانے کا حوالہ دیتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ پچھلے 50 سال میں انسان نے تخیل کی وجہ سے قدرت کی طاقتوں پر پہلے سے کہیں زیادہ قابو پایا ہے۔ اچھا، جیسے کہ؟ جیسے ہوائی جہاز اڑانا، ریڈیو لہروں کا استعمال، یہاں تک کہ کروڑوں میل دور سورج کے اندر کیا ہے اس کا تجزیہ کرنا، یہ سب چیزیں پہلے تو سوچی بھی نہیں جا سکتی تھیں۔ تو کیا ہماری حد صرف ہمارا تخیل ہے؟
کیا واقعی ایسا ہے؟ حل کے مطابق کافی حد تک ایسا ہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان کی ترقی کی جو واحد حد ہے نا، وہ اس کے اپنے تخیل کو استعمال کرنے اور اسے بڑھانے میں ہے۔ پھر وہ تخیل کی دو قسمیں بتاتی ہیں۔ پہلی ہے مصنوعی تخیل، یعنی سنتھیٹک امیجنیشن۔ اچھا، یہ کوئی بالکل نئی چیز نہیں بناتی، یہ پرانے تصورات، خیالات، منصوبوں کو لے کر انہیں نئے طریقوں سے جوڑتی ہے۔ یہ ہمارے تجربے، تعلیم، مشاہدہ، ان سب چیزوں پر کام کرتی ہے۔ زیادہ تر جو موجد ہیں یا مسائل حل کرنے والے ہیں وہ اسی کا استعمال کرتے ہیں۔ ٹھیک۔ اور دوسری قسم کون سی ہے؟ وہ ہے تخلیقی تخیل، کریٹو امیجنیشن۔ یہ زیادہ آپ کہیں پراسرار اور طاقتور ہے۔ حل کا ماننا ہے کہ اس کے ذریعے انسان کا محدود ذہن کائنات کی جو وسیع ذہانت ہے، جسے وہ لامحدود ذہانت یا انفینٹ انٹیلیجنس کہتے ہیں، اس سے براہ راست جڑ سکتا ہے۔ اوہ، یہ تو گہری بات ہے۔ جی، یہ وہ صلاحیت ہے جس سے ہمیں الہام یعنی ہنچز ملتے ہیں یا بالکل نئے اصلی خیالات آتے ہیں۔ یہ عام طور پر تب کام کرتی ہے جب ہمارا شعوری ذہن بہت تیز چل رہا ہو، جیسے کسی شدید خواہش یا جذبے کی حالت میں۔ یہ وہ چنگاری ہے جو کچھ بالکل نیا بناتی ہے۔ یہ بہت دلچسپ ہے کہ حل اسے صرف دماغی کام نہیں سمجھ رہے، بلکہ ایک گہرے رابطے کا ذریعہ مان رہے ہیں۔ اور وہ یہ بھی کہتے ہیں، آپ نے کہا کہ یہ صلاحیتیں استعمال سے بہتر ہوتی ہے، جیسے پٹھے ہوتے ہیں۔ جی ہاں، یہ نقطہ بہت اہم ہے۔ حل زور دیتے ہیں کہ دونوں قسم کے تخیل کو مسلسل استعمال کرنے سے یہ تیز اور زیادہ مؤثر ہوتے ہیں۔ دیکھیں، خواہش خود تو ایک غیر محسوس خیال ہے، ایک تحریک ہے۔ اسے ٹھوس شکل دینے کے لیے یعنی حقیقت بنانے کے لیے منصوبوں کی ضرورت پڑتی ہے، اور یہ منصوبے بنیادی طور پر مصنوعی تخیل کی ورکشاپ میں ہی تیار ہوتے ہیں۔ حل صرف نظریاتی باتیں نہیں کرتے، وہ کچھ کہانیاں بھی سناتے ہیں جو تخیل کی عملی طاقت دکھاتی ہیں۔ پہلی کہانی وہ جادوئی کیتلی والی ہے۔ ہاں، وہ بہت مشہور مثال ہے۔ ایک بوڑھا دیہاتی ڈاکٹر تھا۔ اس نے ایک نوجوان ڈرگ سٹور کلرک آسا کینڈلر کو $500 میں ایک پرانی سی کیتلی، ایک لکڑی کا چمچہ اور کاغذ کے ایک پرزے پر لکھا فارمولا بیچا۔ $500؟ یہ تو اس کلرک کی ساری جمع پونجی تھی۔ جی بالکل، بظاہر تو یہ ایک فضول سودا لگتا ہے نا؟ ہاں، لیکن کینڈلر نے اس سودے میں ایک ایسی چیز ڈالی جو ڈاکٹر کے پاس نہیں تھی، یعنی تخیل۔ وہ فارمولا، کیتلی، چمچہ، یہ تو صرف اوزار تھے۔ اصل جادو تو کینڈلر کے ذہن میں تھا۔ بالکل صحیح۔ اس نے اس عام سے نظر آنے والے فارمولے میں اپنے تخیل سے جان ڈال دی۔ اس آئیڈیا نے، جسے اس نے اپنے تخیل سے بڑھایا، کوکا کولا جیسی دنیا بھر میں پھیلی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ یہ کہانی بتاتی ہے کہ آئیڈیاز ہی دولت کا شروعاتی نقطہ ہے، اور تخیل وہ انجن ہے جو انہیں حقیقت کی طرف لے جاتا ہے۔ واہ، یہ صرف ایک مشروب کا فارمولا نہیں تھا، یہ ایک پورا ویژن تھا جو تخیل نے ممکن بنایا۔ بالکل۔ دوسری کہانی ڈاکٹر فرینک گنسالس کی ہے، جو ایک کالج بنانا چاہتے تھے۔ انہیں $10 لاکھ چاہیے تھے۔ جی، اور وہ 2 سال تک بس اس بارے میں سوچتے رہے، شاید منصوبہ بناتے رہے ہوں گے، لیکن کچھ ہوا نہیں۔ پھر ہل کے مطابق انہوں نے ایک واضح فیصلہ کیا۔ یہ بہت اہم ہے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ 1 ہفتے کے اندر یہ رقم حاصل کریں گے۔ اچھا، صرف فیصلہ کرنے سے کیا فرق پڑا؟ فیصلے کے بعد انہوں نے فوراً ایک قدم اٹھایا جو غیر معمولی تھا۔ اخبار میں اعلان کیا کہ وہ اگلے اتوار کو ایک خطبہ دیں گے جس کا عنوان ہوگا، اگر میرے پاس $10 لاکھ ہوتے تو میں کیا کرتا۔ اور پھر؟ خطبے والے دن وہ اتنے پرجوش تھے کہ اپنے نوٹس ہی بھول گئے، لیکن انہیں ضرورت بھی نہیں پڑی۔ جو خواب وہ 2 سال سے دیکھ رہے تھے اسے پورے جذبے اور وضاحت سے بیان کیا۔ سننے والوں میں شکاگو کے ایک مشہور صنعت کار فلپ ڈی آرمر بھی تھے۔ وہ گنسالس کے ویژن اور اس کے حصول کے منصوبے سے اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے پیسے دے دیے۔ فوراً خطبے کے بعد ہی انہوں نے گنسالس سے ملاقات کی اور اگلے دن $10 لاکھ کا چیک ان کے حوالے کر دیا۔ اور اسی سے آمر انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی بنا۔ بالکل۔ یہ کہانی واضح مقصد یعنی ڈیفینٹ پرپز اور واضح منصوبوں یعنی ڈیفینٹ پلانز کی طاقت دکھاتی ہے۔ جب تک گنسالس صرف سوچ رہے تھے، کچھ نہیں ہوا۔ جیسے ہی انہوں نے فیصلہ کیا اور ایک عملی قدم اٹھایا یعنی وہ خطبہ دیا، نتیجہ صرف 36 گھنٹوں میں آ گیا۔
ہل یہاں یہ نقطہ اٹھاتے ہیں کہ دولت صرف محنت سے نہیں آتی بلکہ واضح مطالبات اور انہیں حاصل کرنے کے لیے واضح اصولوں پر عمل کرنے سے آتی ہے۔ یعنی صرف خواہش کرنا کافی نہیں، فیصلہ کرنا اور منصوبہ بنانا ضروری ہے۔ جی ہاں۔ تو تخیل سے آئیڈیاز آئے، واضح مقصد نے انہیں سمت دی۔ اب ان آئیڈیاز کو عملی شکل دینے کے لیے ہل باب 7 میں منظم منصوبہ بندی یعنی آرگنائزڈ پلاننگ پر زور دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ خواہش کو دولت میں بدلنے کا عملی پل ہے۔ اس کے لیے وہ کیا قدم بتاتے ہیں؟ ہل یہاں بہت عملی ہو جاتے ہیں۔ پہلا اور سب سے اہم قدم وہ ایک ماسٹر مائنڈ گروپ بنانے کا مشورہ دیتے ہیں۔ یہ ایسے لوگوں کا اتحاد ہے جو آپ کے منصوبے کو بنانے اور اس پر عمل کرنے میں آپ کی مدد اور مشورہ دے سکے۔ ہل تو اسے کامیابی کے لیے تقریباً لازمی سمجھتے ہیں۔ ماسٹر مائنڈ گروپ، کیا یہ آج کل بھی اتنا ہی متعلقہ ہے؟ کیا لوگ واقعی اس طرح مل کر کام کرنے کو تیار ہوتے ہیں؟ یہ ایک اچھا سوال ہے۔ ہل کا نظریہ یہ ہے کہ کوئی بھی اکیلا شخص اتنی بڑی کامیابی کے لیے ضروری سارا تجربہ، علم، قابلیت نہیں رکھتا۔ اس لیے دوسروں کے ساتھ ملنا، ان کی مہارتوں سے فائدہ اٹھانا ضروری ہے۔ جہاں تک تیاری کا تعلق ہے، ہل کا مشورہ ہے کہ گروپ بنانے سے پہلے یہ طے کریں کہ آپ ممبران کو ان کے تعاون کے بدلے کیا فائدے دیں گے۔ اچھا، یعنی کوئی نہ کوئی فائدہ ہونا چاہیے، ضروری نہیں کہ پیسہ ہی ہو۔ جی، ضروری نہیں کہ ہمیشہ مالی معاوضہ ہی ہو۔ باہمی مفاد اور مشترکہ مقصد بھی لوگوں کو اکٹھا کر سکتا ہے۔ اور اس گروپ کے ساتھ کام کیسے کرنا ہے؟ ہل تجویز کرتے ہیں کہ ہفتے میں کم از کم 2 بار ملنا چاہیے جب تک منصوبہ مکمل نہ ہو جائے۔ اور سب سے اہم بات، گروپ میں مکمل ہم آہنگی یعنی پرفیکٹ ہارمنی رکھنا۔ اگر گروپ کے ممبران میں اختلاف ہو، نہ اتفاقی ہو، تو ماسٹر مائنڈ کا اصول ٹھیک سے کام نہیں کر سکتا۔ منصوبے مل کر بننے چاہیے اور گروپ کی مشترکہ سمجھ بوجھ سے منظور ہونے چاہیے۔ لیکن اگر پہلا منصوبہ ناکام ہو جائے تو؟ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے، پہلے منصوبے کامیاب نہیں ہوتے۔ یہاں ہل ثابت قدمی یعنی پرسسٹنس پر بہت زور دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر پہلا منصوبہ ناکام ہو جائے تو فوراً اسے ایک نئے منصوبے سے بدل دیں۔ اگر نیا منصوبہ بھی ناکام ہو جائے تو ایک اور بنائیں۔ ہل کے نزدیک عارضی شکست اور مستقل ناکامی میں بہت فرق ہے۔ اچھا، کیا فرق ہے؟ شکست صرف ایک وقتی رکاوٹ ہے جسے آپ ایک سبق سمجھ کر آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ناکامی تب ہوتی ہے جب آپ شکست کو آخری سمجھ کر کوشش کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ سارا ذہنیت کا کھیل ہے۔ وہ تھامس ایڈیسن کی مثال دیتے ہیں، جس نے بلب بنانے سے پہلے 10,000 بار ناکامی کا سامنا کیا، لیکن ہر بار اسے ایک قدم آگے بڑھنے کا ذریعہ سمجھا۔ بالکل، جیسا کہ ہل کا وہ مشہور قول ہے، ہار ماننے والا کبھی نہیں جیتتا اور جیتنے والا کبھی ہار نہیں مانتا۔ یہ واقعی یاد رکھنے والی بات ہے۔ اچھا، تو منصوبہ بن گیا، ماسٹر مائنڈ گروپ بھی ہے، اب عمل کا مرحلہ آتا ہے۔ ہل کہتے ہیں کہ اکثر یہ منصوبہ اپنی ذاتی خدمات یعنی اپنی صلاحیتوں کو بیچنے کے گرد گھومتا ہے۔ اس بارے میں وہ کیا کہتے ہیں؟ جی، باب 7 کا ایک بڑا حصہ اسی موضوع پر ہے۔ ہل نشاندہی کرتے ہیں کہ زیادہ تر جو بڑی دولتیں بنی ہیں وہ یا تو ذاتی خدمات فراہم کرنے سے شروع ہوئی یا پھر کسی منفرد آئیڈیا کو بیچنے سے۔ وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں بنیادی طور پر 2 طرح کے لوگ ہیں، رہنما یعنی لیڈرز اور پیروکار یعنی فالوورز۔ یہ انتخاب ہر ایک کو خود کرنا ہے۔ اگر کوئی رہنما بننا چاہتا ہے تو ہل اس کے لیے کچھ خاص خصوصیات بتاتے ہیں۔ کون سی خصوصیات؟ کیا یہ کوئی لمبی فہرست ہے؟ ہل 11 خصوصیات گنواتے ہیں، لیکن ان میں سے چند بنیادی یہ ہیں: غیر متزلزل ہمت، خود پر قابو، انصاف پسندی، فیصلوں اور منصوبوں میں پختگی، معاوضے سے زیادہ کام کرنے کی عادت، ایک خوشگوار شخصیت، دوسروں کے ساتھ ہمدردی اور سمجھ بوجھ، تفصیلات پر توجہ، ذمہ داری قبول کرنے کی تیاری اور تعاون کا جذبہ۔ یہ ایک مثالی رہنما کی تصویر ہے۔ اور کیا وہ قیادت کی اقسام کے بارے میں بھی کچھ کہتے ہیں؟ ہاں، وہ 2 قسم کی قیادت کا ذکر کرتے ہیں۔ ایک جو پیروکاروں کی رضامندی اور تعاون سے حاصل ہو، یہ مؤثر اور دیرپا ہوتی ہے۔ دوسری زبردستی یا طاقت کے بلبوتے پر، جو عموماً زیادہ دیر نہیں چلتی۔ ہل کا خیال تھا کہ مستقبل میں قیادت زیادہ تر اشتراکی یعنی کوآپریٹو ہوگی، جہاں لیڈر اور پیروکار کے درمیان شراکت کا رشتہ ہو۔ یہ دلچسپ ہے۔
اس کے ساتھ ہی وہ قیادت میں ناکامی کی 10 بڑی وجوہات بھی بتاتے ہیں، جیسے تفصیلات کو منظم نہ کر پانا، تکبر، تخیل کی کمی، خود غرضی وغیرہ۔ یہ جاننا بھی اتنا ہی ضروری ہے کہ کیا نہیں کرنا چاہیے۔ حل ملازمت ڈھونڈنے یا اپنی خدمات پیش کرنے کے عملی طریقوں پر بھی بات کرتے ہیں۔ جی بالکل، وہ بہت عملی مشورے دیتے ہیں۔ امپلائمنٹ ایجنسیز، اخباروں میں اشتہارات، ذاتی رابطے اور براہ راست درخواست دینا۔ خاص طور پر وہ ایک تفصیلی بریف یا پروفائل بنانے پر زور دیتے ہیں جس میں آپ کی تعلیم، تجربہ، حوالے اور آپ اس خاص نوکری کے لیے کیوں مناسب ہیں، یہ سب واضح طور پر لکھا ہو۔ یعنی ایک طرح کا پروفیشنل ریزیومے۔ جی، لیکن شاید اس سے بھی زیادہ تفصیلی۔ اسے پروفیشنل انداز میں پیش کرنا چاہیے۔ وہ QQS فارمولے کا بھی ذکر کرتے ہیں: کوالٹی جمع کوانٹٹی جمع تعاون کا مناسب جذبہ، پراپر اسپرٹ آف کوپریشن۔ ان کے مطابق یہ تینوں چیزیں مل کر آپ کی خدمات کی قدر بڑھاتی ہیں۔ کتاب کا ایک اہم حصہ ناکامی کی وجوہات کا تجزیہ بھی ہے۔ ہل نے 30 بڑی وجوہات گنوائی ہیں۔ یہ تو کافی زیادہ لگتی ہیں۔ ہاں، یہ ایک لمبی فہرست ہے، لیکن اس کا مقصد ڈرانا نہیں بلکہ خود شناسی یعنی سیلف انالیسس کی طرف لانا ہے۔ ہل چند اہم وجوہات پر زیادہ زور دیتے ہیں، جیسے زندگی میں واضح مقصد کی کمی، خود نظم و ضبط نہ ہونا، ٹول مٹول کی عادت، ثابت قدمی کی کمی، منفی شخصیت، فیصلہ کرنے میں کمزوری اور بنیادی خوف۔ خوف جیسے غربت کا خوف، تنقید کا خوف، بیماری کا خوف وغیرہ۔ ہل تجویز کرتے ہیں کہ ہر شخص کو سالانہ بنیادوں پر اپنا جائزہ لینا چاہیے، اور اس کے لیے انہوں نے 28 سوالات پر مبنی ایک سوال نامہ بھی دیا ہے تاکہ لوگ اپنی کمزوریوں اور طاقتوں کو پہچان سکیں۔ یہ سب اصول تو ٹھیک ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ ان پر عمل کرنے کے مواقع تمام ہیں، خاص طور پر دولت کمانے کے مواقع۔ ہل اس سوال کا جواب اپنے ملک یعنی 1930 کی دہائی کے امریکہ کے حوالے سے دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ امریکہ جیسی جگہ جہاں قانون کی حکمرانی میں شہریوں کو سوچنے، عمل کرنے، تعلیم حاصل کرنے، مذہب پر چلنے، سیاست میں حصہ لینے، کاروبار کرنے اور جائیداد بنانے کی آزادی ہے، وہاں مواقع کی کمی نہیں۔ یہ بات وہ شدید معاشی بحران کے دوران لکھ رہے تھے۔ جی ہاں، گریٹ ڈپریشن کے دوران۔ یہ یاد رکھنا ضروری ہے۔ ان کا سرمایہ داری پر یقین اس دور کے حالات اور ان کے ذاتی تجربات کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ اس کامیابی کا ذمہ دار کسے ٹھہراتے ہیں؟ وہ اس کا سہرا بڑی حد تک سرمایہ یعنی کیپٹل کو دیتے ہیں، لیکن ان کے نزدیک سرمایہ صرف پیسہ نہیں ہے، یہ منظم ذہین افراد کے گروہ ہیں، سائنسدان، ماہر تعلیم، موجد، منتظمین، جو پیسے کو مؤثر طریقے سے استعمال کر کے عوام کے لیے قدر پیدا کرتے ہیں اور منافع کماتے ہیں۔ وہ انہیں تہذیب کا دماغ کہتے ہیں۔ اچھا، کوئی مثال؟ وہ مثال دیتے ہیں کہ نیو یارک میں دنیا بھر سے چیزیں جیسے جوس، سیریل، چائے، پھل اکٹھی ہو کر ایک سستے ناشتے کی شکل میں دستیاب ہیں۔ یہ منظم سرمایہ کے بغیر ممکن نہیں، جو پیداوار سے لے کر ٹرانسپورٹ تک ہر چیز کو ممکن بناتا ہے۔ تو ان کا بنیادی پیغام کیا ہے اس حوالے سے؟ ہل کا موقف واضح ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام جیسا کہ وہ اسے سمجھتے تھے، مواقع فراہم کرتا ہے۔ جو لوگ امیر بننا چاہتے ہیں انہیں اس نظام کو سمجھنا اور اس کے اصولوں کے مطابق کام کرنا ہوگا۔ وہ معیشت کے قانون یعنی لا آف اکنامکس کا ذکر کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ بنیادی طور پر یہ کچھ حاصل کرنے کے لیے کچھ دینا کا اصول ہے، یعنی قدر کے بدلے قدر حاصل کرنا۔ ان کے مطابق یہ ایک اٹل قانون ہے۔ جو لوگ مفت میں کچھ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا دوسروں کو ان کی محنت کا مناسب بدلہ نہیں دیتے، وہ آخرکار ناکام ہوتے ہیں۔ یعنی مواقع تو ہیں، لیکن محنت اور منصوبہ بندی کے بغیر ان سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ بالکل۔ حل کہتے ہیں کہ ایک ایسے ملک میں جہاں لوگ تفریحی اور غیر ضروری چیزوں پر اربوں خرچ کرتے ہیں، وہاں حقیقی قدر یا ویلیو فراہم کرنے والوں کے لیے دولت کمانے کے بے پناہ مواقع ہیں۔ لیکن یہ مواقع ان لوگوں کے لیے ہیں جو منصوبہ بندی کرتے ہیں، ثابت قدم رہتے ہیں اور دوسروں کی زندگی میں کسی نہ کسی طرح بہتری لاتے ہیں، چاہے وہ کوئی چیز ہو یا خدمت۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہوا کہ نپولین ہل کے مطابق دولت کا حصول ایک سوچ سے شروع ہوتا ہے، جسے تخیل بڑھاتا ہے، پھر ایک واضح مقصد اور منظم منصوبہ بندی کی ضرورت ہوتی ہے،
جس میں اکثر دوسروں یعنی ماسٹر مائنڈ گروپ کا تعاون شامل ہوتا ہے۔ ثابت قدمی اور خود شناسی ناکامیوں پر قابو پانے میں مدد دیتی ہیں۔ جی، اور آخرکار مواقع ان لوگوں کو ملتے ہیں جو معیشت کے بنیادی قانون یعنی قدر کے بدلے قدر فراہم کرنے کو سمجھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ بالکل، یہ ہل کے فلسفے کا نچوڑ ہے۔ جی ہاں، یہ فلسفہ جو ایک خاص تاریخی اور معاشی پس منظر میں پیش کیا گیا، آج بھی ذاتی ترقی اور کامیابی کے لیے سوچنے کے کئی پہلو رکھتا ہے۔ محنت، منصوبہ بندی، ہمت نہ ہارنا اور دوسروں کے ساتھ مل کر کام کرنا، یہ اصول کسی نہ کسی شکل میں آج بھی اہم ہے۔ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے کہ ہل کے یہ اصول جو تقریباً 1 صدی پہلے بنے تھے، آج کی اس تیز رفتار بدلتی ہوئی دنیا میں کس حد تک کام آ سکتے ہیں اور ان سے کیا سیکھا جا سکتا ہے۔ اور شاید سننے والوں کے لیے ایک آخری سوال یہ ہو سکتا ہے، ان تمام اصولوں اور حکمت عملیوں میں سے تخیل کا استعمال، واضح مقصد، ماسٹر مائنڈ، ثابت قدمی، خود شناسی، کون سا ایک اصول انہیں اپنی موجودہ صورتحال میں سب سے زیادہ متعلقہ محسوس ہوتا ہے، اور اس پر عمل کرنے کے لیے وہ آج ہی کون سا ایک چھوٹا عملی قدم اٹھا سکتے ہیں؟ خوش آمدید۔ آج ہم نیپولین ہل کی مشہور زمانہ کتاب سوچو اور امیر بنو کے کچھ بہت ہی اہم پہلوؤں کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ جی بالکل، ایک ایسی کتاب جس نے لاکھوں لوگوں کی سوچ بدلی۔ خاص طور پر ہم بات کریں گے یقین، خود تجاویز اور خاص علم کی، یعنی وہ راستے جو ہل نے دولت تک پہنچنے کے لیے بتائے ہیں۔ اور مقصد یہ ہے کہ ان طاقتور خیالات کا جوہر سمجھیں تاکہ سننے والے انہیں اپنی زندگی میں استعمال کر سکیں۔ بالکل، تو آئیے شروع کرتے ہیں پہلے اور شاید سب سے بنیادی ستون سے، یقین، فیتھ۔ جی، ہل اسے ذہن کا ہیڈ کیمسٹ کہتے ہیں۔ یہ تو بڑی زبردست اصطلاح ہے۔ واقعی، لیکن سوال یہ ہے کہ کوئی اسے پیدا کیسے کرے، خاص طور پر جب شک ہو ذہن میں؟ صرف کتاب پڑھ لینا کافی نہیں ہوتا ہے نا؟ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ ہل خود کہتے ہیں کہ یہ کوئی بٹن دبانے والا کام نہیں ہے، یہ ایک ذہنی کیفیت ہے جسے آپ کہہ لیں پروان چڑھانا پڑتا ہے۔ اچھا، کیسے؟ ان کا طریقہ ہے بار بار دہرانا، یعنی ایفرمیشن، اور خود تجاویز، آٹو سجیشن۔ جب آپ کسی خیال کو، خاص طور پر اپنی خواہش کو، بار بار پورے یقین اور جذبے کے ساتھ دہراتے ہیں۔ جی، جذبے کے ساتھ، جی، جذبہ بہت اہم ہے، تو وہ خیال آہستہ آہستہ آپ کے لاشعوری ذہن یعنی سب کانشیس مائنڈ میں اتر جاتا ہے۔ اچھا، لاشعوری ذہن۔ جی، اور ہل کے مطابق یہ لاشعور ایک پل کی طرح کام کرتا ہے۔ یہ آپ کی سوچ کے ارتعاش کو، مطلب وائبریشن آف تھاٹ کو، لامحدود ذہانت تک پہنچاتا ہے۔ لامحدود ذہانت، انفینٹ انٹیلیجنس، یہ کیا ہے، کوئی کائناتی طاقت؟ آپ اسے ایسے سمجھ سکتی ہیں کہ یہ کائنات کی ایک وسیع ذہانت یا تخلیقی قوت ہے جس سے ہمارا لاشعور رابطہ کر سکتا ہے۔ ہل کا یہی ماننا تھا۔ یعنی یہ صرف مثبت سوچنے سے زیادہ گہری بات ہے، یہ تو جیسے اپنے لاشعور کو ایک حکم دینا ہوا، پورے یقین سے۔ بالکل یہی بات ہے۔ لاشعور، ہل کہتے ہیں، غیر جانبدار ہے، وہ اچھے یا برے میں کوئی فرق نہیں کرتا۔ اسے جو بھی مواد، جو بھی خیال آپ جذبے اور یقین کے ساتھ دیں گے، وہ اسی پر عمل کرنا شروع کر دے گا، چاہے وہ مثبت ہو یا منفی۔ جی ہاں، اسی لیے محبت، امید یا یہاں تک کہ جنس جیسے جو طاقتور مثبت جذبات ہیں، جب وہ سوچ کے ساتھ ملتے ہیں تو وہ سوچ لاشعور تک بہت جلدی اور بہت طاقت سے پہنچتی ہے۔ اچھا، تو صرف الفاظ دہرانا کافی نہیں، احساس ضروری ہے۔ بالکل، احساس، یقین۔ ہل نے مجرم کی مثال بھی دی ہے کہ کیسے کوئی شخص جرم کے ساتھ رہتے رہتے پہلے نفرت کرتا ہے، پھر برداشت کرتا ہے اور آخر میں اسے قبول کر لیتا ہے، اس کا عادی ہو جاتا ہے۔ یہی اصول مثبت طور پر بھی کام کرتا ہے۔ بار بار یقین کے ساتھ کامیابی کی سوچ دہرائی جائے تو وہ لاشعور میں جڑ پکڑ لیتی ہے۔ یہ بات تو سمجھ آتی ہے، لیکن اس کا مطلب ہے کہ منفی پہلو بھی اتنا ہی طاقتور ہو سکتا ہے، جیسے غربت کا خوف یا ناکامی کا ڈر۔ یقیناً، ہل اس بارے میں بہت واضح ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ خوف بھی اسی طرح حقیقت بن سکتے ہیں، گویا ہم خود اپنی بدقسمتی کو اپنی طرف کھینچ رہے ہوتے ہیں۔ اور وہ جو جوزف گرانٹ والی مثال جو کتاب میں ہے
کہ کیسے منفی سوچ دہرا کر اس نے خودکشی کر لی، وہ تو کافی خوفناک ہے۔ جی، وہ اس اصول کی سنجیدگی کو ظاہر کرتی ہے۔ لاشعور آپ کے خوف کو بھی اتنا ہی سنجیدگی سے لیتا ہے جتنا آپ کی امیدوں کو۔ لیکن دوسری طرف مثبت مثالیں بھی ہیں۔ جیسے مہاتما گاندھی کی۔ بالکل، ہول بتاتے ہیں کہ گاندھی کے پاس روایتی طاقت جیسے پیسہ یا فوج نہیں تھی، لیکن ان کا جو غیر متزلزل یقین تھا اس نے کروڑوں لوگوں کو ایک مقصد کے لیے متحرک کر دیا۔ یہ یقین کی اجتماعی طاقت تھی۔ تو ہل کے نزدیک یقین صرف ایک احساس نہیں، یہ ایک فعال قوت ہے، ایکٹیو فورس۔ یہ ناکامی کا واحد حقیقی علاج ہے، اور ہر قسم کی دولت کا، چاہے وہ مالی ہو، ذہنی ہو یا روحانی، اس کا نقطۂ آغاز۔ یعنی خود پر اور کائنات کے اصولوں پر ایک اٹل بھروسہ۔ بالکل۔ ٹھیک ہے، تو یقین وہ بنیاد ہو گئی جسے ہمیں بنانا ہے۔ اب آتے ہیں اس کے طریقے پر، یعنی خود تجاویز پر، آٹو سجیشن۔ آپ نے کہا یہ لاشعور تک پہنچنے کا راستہ ہے۔ جی۔ ہل اسے شعوری اور لاشعوری ذہن کے بیچ کا پل کہتے ہیں۔ یہ کام کیسے کرتا ہے؟ اور وہ زرخیز باغ والی مثال کیا ہے؟ ہاں، وہ مثال بہت اہم ہے۔ ہل کہتے ہیں کہ ہمارا شعوری ذہن جو ہے وہ ایک چوکیدار کی طرح ہے۔ عام طور پر وہ خیالات کو فلٹر کرتا ہے، لیکن لاشعور، جسے وہ ایک زرخیز باغ کہتے ہیں، وہ ہر قسم کا بیج قبول کرنے کو تیار ہے۔ وہ زمین کی طرح غیر جانبدار ہے۔ اچھا۔ آپ اس میں یقین اور جذبات کے ساتھ جو بیج بوئیں گی، چاہے وہ کامیابی کا ہو یا ناکامی کا، وہی فصل اگے گی۔ خود تجویز کا مطلب ہے اس باغ میں شعوری طور پر ارادے سے پازیٹیو بیج بونا۔ تو یہ صرف خواہش کرنا نہیں بلکہ لاشعور کو ہدایت دینا ہے؟ بالکل، ہدایت دینا۔ لیکن کیا یہ صرف خود کو دھوکہ دینا نہیں، یا جیسے خود کو ہپنوٹائز کرنا؟ بہت سے لوگ اسے شاید صرف خوش فہمی سمجھیں۔ یہ اعتراض اکثر سننے میں آتا ہے، لیکن حل واضح کرتے ہیں کہ یہ دھوکہ نہیں، یہ اپنی ذہنی صلاحیتوں کو استعمال کرنا ہے۔ کیسے؟ دیکھیں، لاشعور پر اثر ڈالنے کے لیے، جیسا ہم نے پہلے کہا، صرف الفاظ کافی نہیں، ان میں جذبات اور یقین کا شامل ہونا لازمی ہے۔ حل اسے اپنی کتاب کے خواہش والے باب کے 6 اقدام سے جوڑتے ہیں۔ اچھا، وہ 6 اقدام؟ جی، یعنی اپنی خواہش کو صاف صاف لکھنا، اسے روزانہ بلند آواز میں پڑھنا، خاص طور پر صبح اور رات کو سونے سے پہلے۔ تصور کرنا؟ ہاں، اسے تصور کرنا، اور سب سے اہم بات یہ محسوس کرنا کہ وہ چیز آپ کو پہلے ہی مل چکی ہے۔ یہ محسوس کرنا، یہ فیلنگ کلیدی ہے۔ یہ تو مشکل لگتا ہے۔ مشکل ہے، لیکن ناممکن نہیں۔ اس عمل میں مستقل مزاجی یعنی پرسسٹنس، لگے رہنا، اور توجہ یعنی کنسنٹریشن بہت ضروری ہے۔ یہ ایک جلتی ہوئی خواہش، ایک جنون کی کیفیت ہونی چاہیے۔ تو عملی طور پر، مثال کے طور پر، اگر کوئی ایک خاص رقم کمانا چاہتا ہے، جی، تو حل کا مشورہ ہے کہ وہ اسے صرف مانگے نہیں بلکہ تصور کرے کہ وہ رقم اس کے پاس ہے، اسے محسوس کرے، اور پھر اپنے لاشعور سے پوچھے کہ اسے حاصل کرنے کے لیے کیا منصوبے بنانے چاہیے۔ بالکل، اور جب کوئی خیال آئے، کوئی منصوبہ ذہن میں آئے جسے حل، الہام یا انسپریشن کہتے ہیں، تو اس پر فوراً عمل کرے۔ فوراً عمل؟ جی ہاں، حل اس عمل کو بہت سنجیدگی سے لینے کا کہتے ہیں۔ وہ اسے اپنی پوری فلسفی کا کی سٹون یا کلیدی پتھر قرار دیتے ہیں۔ اچھا، یعنی جس پر پوری عمارت ٹکی ہو؟ بالکل، اسے سمجھنا، اور اس سے بھی زیادہ اہم، مستقل مزاجی سے لاگو کرنا کامیابی کے لیے ناگزیر ہے۔ یہ صرف تھیوری نہیں، یہ ایک عملی مشق ہے۔ اور اس کے لیے یقین چاہیے؟ حل کہتے ہیں کہ ان ہدایات پر عمل کرنے کے لیے بچوں جیسا سادہ، غیر متزلزل یقین چاہیے۔ شک و شبہات اس عمل کو کمزور کر دیتے ہیں۔ یہ اپنے ذہن کا کنٹرول سنبھال کر اپنی تقدیر کا مالک بننے جیسا ہے۔ میں اپنی تقدیر کا مالک ہوں، میں اپنی روح کا کپتان ہوں، وہ مشہور قول۔ جی، وہی۔ یہ تو بہت طاقتور خیال ہے۔ اچھا، تو اگر یقین انجن ہے اور خود تجاویز اسے چلانے کا طریقہ، تو ایندھن کہاں سے آئے گا؟ بہت اچھا سوال ہے۔ یہ ہمیں حل کے اگلے اہم نقطے پر لاتا ہے، علم، نالج۔ لیکن حل کہتے ہیں کوئی بھی علم نہیں، بلکہ خصوصی علم، اسپیشلائزڈ نالج۔ جی، وہ عام علم اور خصوصی علم میں کیا فرق بتاتے ہیں؟ اور وہ جو مشہور جملہ ہے، علم طاقت ہے، وہ ان کے نزدیک نامکمل کیوں ہے؟ ہیل کا یہ نقطہ بہت دلچسپ اور اہم ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ علم طاقت ہے، یہ جملہ ادھورا ہے۔
علم خود بخود طاقت نہیں بن جاتا. اچھا، علم صرف ممکنہ طاقت ہے، پوٹینشل پاور. یہ حقیقی طاقت تب بنتا ہے جب اسے منظم کیا جائے، عملی منصوبوں میں ڈھالا جائے اور کسی واضح مقصد کی طرف ہدایت دی جائے. منظم کیا جائے. جی، عام علم یعنی بہت سی چیزوں کے بارے میں تھوڑا تھوڑا جاننا وہ اپنی جگہ اہم ہے، لیکن دولت کمانے یا کوئی بڑا مقصد حاصل کرنے کے لیے ہل کے مطابق خصوصی علم زیادہ ضروری ہے، یعنی کسی ایک شعبے میں گہری مہارت. اور وہ تعلیمی نظام پر بھی کچھ تنقید کرتے ہیں. ہاں، وہ کہتے ہیں کہ تعلیمی نظام اکثر صرف علم جمع کرنا سکھاتا ہے، اسے استعمال کرنا اور منظم کرنا نہیں. تو ان کے نزدیک تعلیم یافتہ شخص کون ہے پھر، جس کے پاس بہت سی ڈگریاں ہوں؟ نہیں، حل کی تعریف مختلف ہے. ان کے مطابق تعلیم یافتہ شخص وہ ہے جس نے اپنی ذہنی صلاحیتوں کو اتنا ترقی دے لیا ہو کہ وہ جو چاہے جب چاہے حاصل کر سکے، بغیر دوسروں کے حقوق مارے. اہم بات یہ نہیں کہ آپ کتنا جانتے ہیں، بلکہ یہ جاننا ہے کہ علم کہاں سے حاصل کیا جائے اور اسے اپنے مقصد کے لیے عملی منصوبوں میں کیسے منظم کیا جائے. وہ ہنری فورڈ والی مثال یہاں فٹ ہوتی ہے؟ بالکل. وہ مشہور قصہ ہے کہ جب مقدمے میں ان پر جاہل ہونے کا الزام لگا کیونکہ وہ بہت سے سوالوں کے جواب نہیں جانتے تھے، ہاں، میں نے پڑھا ہے. تو فورڈ نے کہا کہ مجھے ہر سوال کا جواب خود جاننے کی کیا ضرورت ہے؟ میری میز پر بٹن ہے، میں ماہرین کو بلا سکتا ہوں جو کسی بھی سوال کا جواب دے سکتے ہیں. وہ اس کا ماسٹر مائنڈ گروپ تھا؟ جی، فورڈ کو یہ معلوم تھا کہ علم کہاں سے حاصل کرنا ہے اور اسے کیسے استعمال کرنا ہے. یہی اصل تعلیم ہے. یہ ماسٹر مائنڈ کا تصور بھی بہت اہم ہے، یعنی دوسروں کے علم اور تجربے سے فائدہ اٹھانا. یقیناً. تو آج کے دور میں کوئی یہ خصوصی علم کیسے حاصل کرے؟ حل کیا ذرائع بتاتے ہیں؟ حل کئی راستے بتاتے ہیں. آپ کا اپنا ذاتی تجربہ اور تعلیم. ٹھیک ہے. دوسروں کے ساتھ مل کر کام کرنا، یعنی وہ ماسٹر مائنڈ الائنس، کالج اور یونیورسٹیاں، پبلک لائبریریاں، اور آج کل تو انٹرنیٹ اور آن لائن وسائل بھی ہیں. جی بالکل. اور خاص طور پر خصوصی تربیتی کورسز جیسے نائٹ اسکول یا ہوم اسٹڈی پروگرام. یعنی سیکھنے کا عمل رکنا نہیں چاہیے. بالکل نہیں. مسلسل سیکھنا، کنٹینیوس لرننگ، یہ بہت ضروری ہے، خاص طور پر آج کی تیزی سے بدلتی دنیا میں جہاں اسپیشلائزیشن یعنی خصوصی مہارت کی قدر بہت بڑھ گئی ہے. کامیاب لوگ ہمیشہ طالب علم رہتے ہیں. آپ نے ہوم اسٹڈی اور نائٹ اسکول کا ذکر کیا. ہل ملازمت کرنے والوں کے لیے اس پر خاص زور دیتے ہیں نا؟ جی ہاں، بالکل. ہل کا کہنا ہے کہ جو لوگ اپنی نوکری کے ساتھ ساتھ اپنے فارغ وقت میں مزید سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ نہ صرف قیمتی خصوصی علم حاصل کرتے ہیں بلکہ وہ خود نظم و ضبط یعنی سیلف ڈسپلن اور عزم کا بھی مظاہرہ کرتے ہیں، اور آجر یعنی امپلائرز ایسی خواہش اور محنت کی قدر کرتے ہیں. یہ بات تو ہے. یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ صرف نوکری نہیں کر رہے، آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں. ہل نے اسٹیورٹ آسٹن ویئر کی مثال دی ہے، جنہوں نے 40 سال کی عمر کے بعد قانون پڑھا اور کامیاب وکیل بنے. 40 سال کے بعد؟ جی، تو عمر یا حالات کو بہانہ نہیں بنانا چاہیے. اور وہ گروسری اسٹور کے سیلزمین والی مثال بھی تو بڑی دلچسپ تھی، جو بے روزگار ہوا، اکاؤنٹنگ سیکھی. ہاں، اور پھر اس نے چھوٹے تاجروں کے لیے موبائل بک کیپنگ کا کامیاب کاروبار شروع کیا. یہ ظاہر کرتا ہے کہ کیسے ایک ضرورت، ایک خیال اور خصوصی علم مل کر ایک نیا راستہ بنا سکتے ہیں. بالکل. یہ خیال پلس خصوصی علم پلس تخیل کا بہترین امتزاج ہے. اس نے نہ صرف اکاؤنٹنگ سیکھی بلکہ مارکیٹ میں ایک ضرورت کو پہچانا. یعنی چھوٹے تاجروں کے لیے سستے بک کیپنگ. جی، اور اس کے لیے ایک حل پیش کیا، یعنی موبائل سروس. یہ صرف علم حاصل کرنا نہیں تھا، یہ اسے تخلیقی انداز میں استعمال کرنا تھا. اسی تخلیقی استعمال سے جڑا ایک اور دلچسپ خیال جو حل پیش کرتے ہیں وہ ہے پرسنل سروسز مرچنڈائزنگ اسپیشلسٹ کا. جی، یعنی کوئی ایسا ماہر جو دوسروں کو اپنی صلاحیتیں اور خدمات بہتر طریقے سے بیچنے میں مدد کرے. ہاں، یہ بہت کارآمد خیال ہے. انہوں نے ایک خاتون کی مثال دی جس نے اپنے بیٹے کے لیے، جو نوکری ڈھونڈ رہا تھا، ایک بڑی متاثر کن پلان بک تیار کی. اس میں کیا خاص تھا؟ خاص بات اس کی تفصیل اور پیشکش تھی. وہ خاتون ایک ایڈورٹائزنگ ایجنسی میں کام کرتی تھیں. انہوں نے اپنے بیٹے کی قابلیت، تجربہ، تعلیم اور جس نوکری کے لیے وہ درخواست دے رہا تھا اس کے لیے اس کے کیا منصوبے ہیں، ان سب کو ایک پروفیشنل پرکشش کتاب کی شکل میں پیش کیا. صرف ایک سی وی نہیں؟ نہیں، بالکل نہیں. یہ ایک مکمل سیلز پچ تھی.
نتیجہ یہ نکلا کہ بیٹے کو نہ صرف پہلی ہی انٹرویو میں اپنی پسند کی نوکری ملی واہ، بلکہ اپنی مانگی ہوئی تنخواہ پر ملی، اور نچلے درجے سے شروع کرنے کے بجائے براہ راست ایک بہتر پوزیشن پر۔ یہ نچلے درجے سے شروع کرنے والے خیال پر ہل کی تنقید بھی کافی دلچسپ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اکثر لوگ وہیں پھنس جاتے ہیں۔ جی، ہیل کا کہنا ہے کہ نیچے سے شروع کرنا بعض اوقات ضروری ہوتا ہے، لیکن اس میں خطرہ یہ ہے کہ لوگ اسی سطح کے عادی ہو جاتے ہیں، ان میں آگے بڑھنے کی خواہش کم ہو جاتی ہے۔ عادت بن جاتی ہے۔ ہاں، وہ عادت کی طاقت پر بہت زور دیتے ہیں، چاہے وہ آگے بڑھنے کی ہو یا ایک جگہ رکے رہنے کی۔ اس کے مقابلے میں وہ ڈینی ہیلپن کی مثال دیتے ہیں، جو ایک ناپسندیدہ سیلز جاب سے شروع ہوئے، لیکن انہوں نے ہمیشہ اونچا ہدف رکھا۔ اچھا، وہ سیکھتے رہے اور تیزی سے ترقی کرتے ہوئے ایک بڑی کمپنی کے نائب صدر بن گئے۔ ہیل اس میں نوک راکنی جیسے کامیاب لوگوں کی صحبت کو بھی اہم قرار دیتے ہیں، مطلب آپ کا ماحول آپ کو اوپر کھینچتا ہے۔ تو یہ پرسنل سروسز اسپیشلسٹ والا کردار بھی اسی اصول پر ہے، خصوصی علم کو استعمال کرنا۔ جی، خصوصی علم جیسے لکھنا، بیچنا، منصوبہ بندی کرنا، اسے ایک واضح خیال اور منظم منصوبے کے ساتھ جوڑنا تاکہ بہترین نتائج حاصل ہوں۔ تو اگر ہم ان تمام نکات کو سمیٹیں، خلاصہ کریں، جی یقین ایک بنیادی ذہنی حالت ہے، ایک اعتماد جی جو ہمیں عمل پر اکساتا ہے۔ بالکل خود تجاویز وہ طریقہ ہے جس سے ہم اس یقین کو اپنے لاشعور میں ڈالتے ہیں، اسے ہدایات دیتے ہیں، جی، کنٹرول کا طریقہ۔ اور خصوصی علم وہ ایندھن اور اوزار ہیں جن سے ہم اپنے منصوبوں کو حقیقت بناتے ہیں۔ بہترین۔ اور یہ سب شروع ہوتا ہے ایک شدید خواہش سے، منظم منصوبوں میں ڈھلتا ہے اور پھر حقیقت بن جاتا ہے۔ مطلب دولت ہو یا کوئی بھی مقصد، وہ واقعی سوچ اور یقین سے شروع ہوتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح خلاصہ کیا۔ حل کا بنیادی پیغام یہی ہے کہ غربت اور دولت، ناکامی اور کامیابی، یہ سب ہماری سوچ اور ذہنی رویے کی پیداوار ہیں۔ جو مثالیں ہم نے دیکھیں وہ یہی دکھاتی ہیں کہ اکثر ہماری حدیں ہماری اپنی بنائی ہوئی ہوتی ہیں، خود ساختہ۔ جی، اور ان تمام عناصر کو، یقین، خود تجاویز، علم، خواہش، منصوبہ بندی، ان سب کو جوڑنے والا اور شاید سب سے اہم عنصر جو ان سب کو ممکن بناتا ہے وہ ہے تخیل، امیجنیشن۔ تخیل یہ وہ چنگاری ہے جو امکانات کو دیکھنے میں مدد دیتی ہے، علم کو نئے اور قابل عمل خیالات میں بدلنے میں مدد دیتی ہے، بظاہر کچھ نہیں سے کچھ بنانے میں مدد دیتی ہے، جیسے چارلز شواب نے یو ایس اسٹیل کا خیال پہلے اپنے تخیل میں دیکھا تھا، اور پھر یقین، منصوبے اور علم سے اسے حقیقت بنایا۔ بالکل۔ تو سننے والوں کے لیے ایک آخری سوچ، ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں اس گفتگو کے اختتام پر۔ جی، حل کی روشنی میں یہ سوچا جا سکتا ہے کہ ابھی ہمارے پاس کون سا موجودہ علم یا تجربہ یا کوئی پرانا خیال ایسا ہے جسے اگر آج کسی نئے زاویے سے دیکھا جائے، کسی دوسرے علم سے ملایا جائے یا کسی نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ جوڑا جائے تو وہ ایک بالکل نیا اور طاقتور امکان پیدا کر سکتا ہے۔ یعنی اپنے موجودہ وسائل کو تخیل سے نیا بنانا۔ بالکل، تخیل کی کوئی حد نہیں سوائے ان کے جو ہم خود اپنے اوپر لگا لیتے ہیں۔